بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ناظرین، عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں۔ سائنس اس کا جو بھی جواب دے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروز جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، اور اس راز لافانی سے آگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نظر ایک جگہ کھڑی ہو جاتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی نظر اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں، جو چیز پہلے اس کو نظر نہیں آ سکتی تھی اب اس کو دکھائی دے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا، کوئی شخص جنت یا جہنم میں اپنا مقام دیکھے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتوں کی دو صفیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے کتاب کی طرح چمکتے ہیں، تو مردہ ان کو دیکھتا ہے لیکن دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ شاید مرنے والا شخص تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ ہر فرشتے کے پاس جنتی کفن اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اگر مرنے والا مومن ہو تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت دے کر کہتے ہیں، اے نفس مطمئن، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف نکل آ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے وہ انعامات تیار کیے ہیں جو دنیا و ما فیہا سے افضل ہیں۔ فرشتے نہایت ہی نرمی اور مہربانی سے اس کو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں، اور پھر یکے بعد دیگر ہر ناخن اور ہر جوڑ سے اس کی روح نکال لیتے ہیں، یہاں تک کہ روح تھوڑی تک پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ جسم سے نکلنے کو اس سے برا جانتی ہے جتنا کہ بچہ اپنی ماں کی رحم سے نکلنے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ مسلم اور ابن ماجہ کی روایات کے مطابق حضرت ابو سلمہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ وہ جانکنی کے عالم میں تھے، پردے کے دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہیں۔ تم دیکھتے نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں؟ جب حضرت ابو سلمہ کا دم نکل گیا تو آپ نے دستے مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ میت پر بین کرتے ہوئے اپنے لیے بد دعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعا ہی مانگے، کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اس موقع پر نبی پاک نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ، ابو سلمہ کی مغفرت کر دے، ہدایت یافتوں میں ان کا درجہ بلند کر دے، پسماندگان میں ان کا مقام قائم ہو جائے، رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے، قبر میں ان کے لیے کشادگی کر دے اور اسے منور کر دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون صحابہ اکرام میں سے تھے۔ رسول اکرم نے اپنی بے شمار احادیث میں امت کی توجہ آخرت کی طرف دلائی ہے۔ فرمان نبوی ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، ایسے کام کیے جس کا فائدہ اسے موت کے بعد پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حرص کو لگام دیتے ہوئے فرمایا، انسان ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، حالانکہ سوائے تین چیزوں کے اس کا مال نہیں ہے۔ نمبر ایک، جو کچھ کھا کر ختم کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کے کھانے کے مزے اس نے اس دنیا میں لیے۔ جو کچھ پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس لباس سے اس نے اس دنیا میں زیب و زینت اختیار کی۔ نمبر تین، جو کچھ اچھا یا برا عمل کر کے توشہ آخرت تیار کر لیا وہ اس کا ہے، کیونکہ اس کی جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ وارثوں کو جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کر مرنے والا ہے۔ اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں پھر بھی اس کی چاہت ہوگی کہ کاش اسے تیسری بھی مل جاتی۔ انسان کے حرص کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو اور شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر لو اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو، اپنی بیماری سے پہلے اور اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، یعنی دنیا کو وطن نہ بنانا، تم میں اس میں عرصہ دراز تک رہنے کی آرزو پیدا ہو جائے۔ اس سے صرف اتنا ہی شغف و تعلق رکھنا جتنا کہ ایک اجنبی شخص جو کہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن مامون اودی کہتے ہیں کہ
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो, यानी 5 हालतें ऐसी हैं कि जब वो मौजूद हों तो उनको 5 हालतों से गनीमत समझो जो ज़माना आइंदा में पेश आने वाली हैं। नंबर 1, बुढ़ापे से पहले जवानी को, यानी अपने इस ज़माना को गनीमत जानो और इससे पूरा फ़ायदा उठाओ, जिसमें तुम्हें इबादत व ताअत की अंजाम दही और अल्लाह के दीन को फैलाने की ताकत मैसर है, कबल इससे कि तुम्हारे जिस्मानी ज़वाल का ज़माना आ जाए और तुम इबादत व ताअत वगैरह की अंजाम दही में इजाफत व कमज़ोरी महसूस करने लगो। नंबर 2, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, लिहाजा अपनी सेहत व तंदुरुस्ती के ज़माना में दीनी और दुनियावी भलाइयों बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो। नंबर 3, फिक्र अफलास से पहले खुशहाली को, यानी तुम्हें जो मालो दौलत नसीब है, कबल इसके कि वो तुम्हारे हाथ से निकल जाए या मौत का पंजा तुम्हें इससे जुदा कर दे, तुम उसको इबादत, मालिया और काव खैरात में खर्च करो और इस दौलतमंदी और खुशहाली को एक ऐसा गनीमत मौका समझो जिसमें तुम अपनी उखरवी फलाह व सआदत के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। नंबर 4, मुशागल व तफक्कुरात में मुब्तला होने से पहले वक्त की फरागत व इत्मीनान को। नंबर 5, मौत से पहले ज़िंदगी को। इस रवायत को तिर्मिज़ी ने बतरीके अरसाल नकल किया है। कुल्लु नफ्स ज़ायक़तुल मौत, हर एक इंसान ने मौत का जायका चखना है और हमें चाहिए कि हर वक्त ज़बान से ऐसी बात निकाले जो कि अगर हमारा आखिरी वक्त हो तो अल्लाह पाक खुश हो जाए। और सहीह जामिया की जो दूसरी रिवायत, रसूल ने फरमाया, जो शख्स गिड़गिड़ाहट से पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है अल्लाह पाक उसको मुआफ़ी दे देते हैं, और जो शख्स जब मौत आती है पसली पर पसली चढ़ जाती है, फिर इंसान जब माफ़ी मांगता है तो अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएंगे। जिस तरह इंसान को फरिश्ता आम रूटीन में नहीं नज़र आता, लेकिन मौत से पहले उसे नज़र आ जाता है। जब फरिश्ता नज़र आ जाता है तो फिर इंसान की दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वक्त से पहले और अब वक्त दूसरा शुरू हो चुका है। हमें भी अल्लाह से डरना चाहिए और वक्त निकलने से पहले अल्लाह की तरफ रुजू कर लेनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। खुदा हाफिज़।